26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے ایک ڈیلی نیوز پیپر کے اندر ایک خبر چھپتی ہے۔ دی میریڈین ڈیلی نیوز پیپر یہ بتاتا ہے کہ نارتھ کینیڈا میں انجیکونی لیک کے ساحل پہ رہنے والا ایک قبیلہ اسکیمو کے جس میں 100 سے 150 لوگ رہتے ہیں، وہ مکمل طور پر ان کے غائب ہونے کے پر اسرار شواہد موجود ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو لیبل ایک شکاری جو کہ نارتھ کینیڈا کی طرف اکثر شکار کو نکلا کرتا تھا، وہ اپنے شکار میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو رات ہونے کا، اندھیرا ہونے کا معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اب اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسی انجیکنی لیک کے ساحل پہ رہنے والے اسکیمو قبیلے میں رات گزارے گا۔ اب وہ اپنے سفر کا آغاز اس قبیلے کی طرف کرتا ہے، اور جوں وہ اس قبیلے کی طرف بڑھتا ہے، اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو لیبل کی حیرانگی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اس سے پہلے جب بھی وہ اس قبیلے کی طرف جایا کرتا تھا تو اس کو کتوں کے بھونکنے کی اور انسانوں کے بولنے کی آواز آتی تھی، مگر جوں وہ اس طرف بڑھتا جا رہا تھا، ایک سناٹا اسے سنائی دے رہا تھا، صرف اور صرف اس کے قدموں کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ یہ رات اس کے لیے کوئی نارمل رات نہیں تھی، ہر چیز اس کے لیے اب نارمل ہو رہی تھی۔ جب وہ اس قبیلے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ ٹینٹ سے اب بھی دھواں نکل رہا ہے، مگر وہاں پر کسی شخص کی موجودگی کے آثار نہیں نظر آتے۔ جو لیبل ان ٹینٹس کی طرف بڑھتا ہے اور وہ ٹینٹس کے اندر جب جاتا ہے تو ایک ایک کر کے ان سب ٹینٹس کے اندر جب دیکھ چکا ہوتا ہے تو وہ مزید پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے وہاں پر نہ تو کوئی انسان نظر آتا ہے، اور حتیٰ کہ وہاں پر اس قبیلے کے کتے جو کہ بندھے ہوئے تھے اور وہ تمام کتے مر چکے تھے، ان کے آگے کھانا بھی موجود تھا مگر انہیں کھانا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ جب آگے بڑھتا ہے تو اسے ایک گڑھا کھودا ہوا ملتا ہے جو کہ شاید کچھ ہی گھنٹوں پہلے اسے کھودا گیا ہو۔ ٹینٹوں سے اٹھنے والا دھواں اور ان ٹینٹوں کے اندر چولہوں پہ رکھا ہوا کھانا اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ایسے ہی بکھری پڑی تھی کہ جیسے کوئی شخص ابھی ہی اپنا کام ادھورا چھوڑ کے چلا گیا ہو۔ جو لیبل مزید پریشان ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ قریب بھی ٹیلی گرام کی طرف جائے اور وہاں پہ جا کے وہ پولیس کو اس واقعے کے بارے میں اطلاع دے۔ جب وہ پولیس کو اطلاع دیتا ہے اور پولیس جب وہ اس قبیلے کی طرف آتی ہے تو انہیں کسی بھی طرح کی کوئی شواہد نہیں ملتی۔ اب چونکہ سخت سردیوں کا مہینہ تھا اور وہاں پر برف کے پہاڑ جمے ہوئے تھے، اور ان برف کے پہاڑوں، اس جمی ہوئی برف پر سوائے جو لیبل کے کسی کے قدموں کے نشان نہیں ملتے، اور اس کے بعد وہ قریبی لیک کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں کہ شاید یہاں سے لوگ دوسری جگہ منتقل ہو چکے ہوں، مگر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس جھیل کے کنارے تمام کشتیاں اسی طرح جھیل کے کنارے بندھی ہوئی ہیں، اور کئی مہینوں کی تک دو کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد پولیس اس کیس کو انسولوڈ کر کے کلوز کر دیتی ہے۔ مگر 50 سال گزرنے کے بعد 1984 میں روجن بور اور لیگل بلینڈل اپنے ایک ریسرچ میں یہ لکھتے ہیں کہ شاید اس علاقے میں ایلینز موجود تھے، شاید ایلینز ایک دفعہ وہ آئے اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کو ساتھ لے گئے۔ وہ اپنی اس تھیوری میں بتاتے ہیں کہ جب وہ اس لیک کی طرف گئے تو انہیں وہاں پر ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹوں سے ملاقات ہوئی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس جھیل پہ ہر رات ایک ڈیفرنٹ آبجیکٹ، ایک عجیب و غریب شیپ کی کوئی چیز اس جھیل کے اوپر اڑتی ہے، اور وہ اسی قبیلے جہاں وہ قبیلہ آباد تھا اس طرف چلی جاتی ہے، مگر بعد میں لوگوں نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا۔
آج تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد بھی نہ صرف پولیس نے اس کیس کو انسالو کر دیا تھا، بلکہ دنیا کے لیے آج بھی یہ ایک مسٹری بن کے رہ گئی ہے، جس کے بارے میں کوئی شواہد، کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں کہ چند دن یا چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر رہنے والے 100 سے 150 لوگ، کہ جن کا آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس قوم میں رہنے والے لوگ وہ کہاں منتقل ہو گئے۔